बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 17 जून है और दिन है मंगल का। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। आज इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात होनी थी, लेकिन जब तक मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो उस वक्त तक हस्ब मामूल रुकावटें थीं। वहाँ पे कारकुन जमा थे और अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई थी। देखते हैं मुलाकात होती है या नहीं। बहरहाल पूरी दुनिया इस वक्त जिस बात पे तबसरा कर रही है वो है इजराइल और ईरान का तनाज़ा। आप जानते हैं कि इस लड़ाई को 4 या 5 दिन हो गए हैं और दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। एक बड़े मारूफ तजिया नगार ने तजिया किया है कि ईरान ने अब तक एटम बम बना लेना चाहिए था। उनका मौक़िफ़ ये था कि ईरान ने प्रॉक्सीज़ पर बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किया और बहुत ज़्यादा पैसे लगाए। उन्होंने मिसाल दी बशार अल-असद की, फिर उन्होंने मिसाल दी यमन के हौसियों की, और फिर उन्होंने मिसाल दी हिज़्बुल्लाह की कि ये प्रॉक्सीज़ इन पे ईरान ने टाइम भी बहुत ज़ाया किया और ईरान ने इनको पैसे भी बहुत दिए। ये ईरान के ख़िलाफ़ हम बात नहीं कर रहे, ये दुनिया में प्रॉक्सीज़ चलती हैं, लेकिन ईरान ने टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया कर दिया। यानी इस दौरान अगर वो एटम बम बना लेते या ईरान बना लेता तो किसी को जुर्रत न होती कि वो ईरान पे इतने खुलेआम जो है वो हमले करता। बहरहाल ये जो है ना वो डिबेट चलती रहती है। अब एक और डिबेट चल रही है और वो डिबेट ये है कि अगर अमेरिका जो है वो इजराइल का साथ देता है तो फिर रशिया और चीन के हाथ से जो रेत है वो बड़ी तेज़ी के साथ फिसल रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे इजराइल आके बैठ जाता है तो इजराइल का मतलब है अमेरिका, और फिर आप जानते हैं कि साथ रशिया है, फिर जानते हैं कि साथ चीन है, फिर इंडिया है, फिर पाकिस्तान है। तो ये खित्ता जो है वो मुस्तकिल बदअमनी और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करेगा। तो इस सूरत हाल में चीन को भी अब खुलकर सामने आना चाहिए और रशिया को भी जो है वो खुलकर सामने आना चाहिए। बहरहाल कुछ पहले लोकल खबरें डिस्कस करते हैं, फिर अपना जो है ना वो वीलॉग करेंगे। पहली खबर ये है कि आज चौधरी तनवीर, ये बड़े मशहूर बिजनेस टाइकून हैं, बल्कि प्रॉपर्टी टाइकून हैं रावलपिंडी झंडा चीची के, और इनके बारे में बड़ी कहानियाँ मशहूर हैं। आज ये कत्ल के एक मुकदमे में इनकी ज़मानत खारिज हुई और इनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और अपने जो है ना वो लीडर के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने बाएं तरफ अपना हाथ रखा और जो है ना वो ज़मीन पे गिर गए कि मेरा दिल गया। बहरहाल फिर वहाँ से उनको RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में शिफ्ट कर दिया गया। अब वहाँ पे 18 पे AC चलेगा और लोगों की दवाइयाँ, लोगों का जो है ना वो बिस्तर, और वहाँ पे हालांकि मूंछें बहुत बड़ी हैं, आधी बोतल तेल नहीं ये भी मूंछों पे लगाता है, लेकिन जब ये नून लीग पे ये वक्त आता है तो इस काम में ये बड़े माहिर हैं। तो चौधरी तनवीर साहब ज़मानत मनसूख होने के बाद वो RIC पहुँच चुके हैं। चौधरी अदनान के कत्ल का इन पे जो है ना वो इल्ज़ाम था कि इन्होंने कराची से शूटर मंगाए और चौधरी अदनान को कत्ल कराया। चौधरी अदनान जो है वो PTI में भी रह चुके थे, लेकिन उनका कारोबार भी ज़मीनों का था। उसके बाद जो अगली खबर है, ये खबर सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, जिस तरह मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। लंगड़ियाल साहब जो चेयरमैन FBR है, इन्होंने दावा किया है कि 25 करोड़ में, यानी पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में 10 अरबपति हैं, टोटल 10 अरबपति। बताएं आप, यानी 10 आप शरीफ खानदान के बंदे गिनने वो अरबपति हैं। आप इस्लामाबाद में जाकर प्लाजे देखें, आप इस्लामाबाद में जाकर घर देखें, आप DHA में जाकर घर देखें, आप वहाँ पे हैंगिंग गार्डन्स, लटकते बाग देखें, आप जो है ना वो बहरिया टाउन में घर देखें, आप टेक्सटाइल मिल्स के मालिक देखें, आप शुगर मिल्स के मालिक देखें, आप सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चलती गाड़ियां देखें जो आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखेंगे। यानी हम जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे तो हमने मर्सिडीज़ का नाम सुना हुआ था कि मर्सिडीज़ एक गाड़ी होती है, और क्या गाड़ी है। यहाँ पे मर्सिडीज़ जो है वो टांगों की तरह चल रही हैं। ऑडी हमने फिल्मों में देखी थी,
ट्रांसपोर्टर में, ऑडीज आप माल रोड पे खड़े हो जाएं और देखें, लाहौर में देखें। लेकिन ये सारे हराम खोर, ये सारे हड हराम, ये सारे FBR के साथ मिले हुए, जो चेयरमैन कह रहा है ना उसी के साथ मिले हुए। और यहाँ पे जो टैक्स है वो मैं, वो आप, वो गरीब, यहाँ पे आपका सबसे बड़ा जुर्म है कि आप गरीब हैं, सबसे बड़ा जुर्म ये है कि आप कमज़ोर हैं। वरना ये लोग ये पुलिस वालों की वर्दियाँ उतरवा दें, लोगों को रोडों पे कुचल दें, पुलिस वालों को मुर्गा बना दें, जो मर्जी है कानून तोड़ें। कादी फायद ईसा की खड़ी खड़ी चड्डी खरीद लें, बुनैन खरीद लें, मंदू खेल को सारा खरीद लें, लेकिन टोटल 25 करोड़ में जो है वो 10 अरब पति हैं। आप खाली जरदारी ख़ानदान के गिन लें, आप शरीफ ख़ानदान के गिन लें, आप PSL की टीमों के जो मालिक हैं वो अली तरीन वगैरह उनको गिन लें, लेकिन डिक्लेयर्ड जो है ना यहाँ पे 10 अरब पति हैं जर्नैल। लेकिन जिस तरह मैंने कहा 47 से लेकर आज तक जर्नैल निकालें जो रिटायर हुए, तो ये लंगड़ियाल साहब ने बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जादू नगरी है। कई दफ़ा आपको मुजाहरा दिखा चुका हूँ कि रुमाल हाथ पे डालते हैं और ये गड़म 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 शदड़म पढ़ते हैं जर्नैल, और नीचे से बकरी निकाल लेते हैं, नीचे से कबूतर निकाल लेते हैं। तो FBR के चेयरमैन ने ये निकाल लिए हैं, तो ठीक है हम भी मान लेते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 510 अरब जो है वो एक्स्ट्रा पंजाब के बजट में से खर्च कर दिया गया है। और खर्च कहाँ पे हुआ है? खर्च हुआ है जी ये फ्लाइट्स पे, यानी जहाज़ को इस तरह इस्तेमाल किया गया है जिस तरह ऊबर इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल किसने किया है? हेलीकॉप्टर और जहाज़ों को मुख्यमंत्री ने 510 अरब उस पे उड़ा दिया गया है, 510 अरब। और मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि बजट खसारे का पेश किया है, यानी खर्चा रुपया और आमदनी 98, यानी इस तरह खसारे का बजट पेश किया है। लेकिन यहाँ पे जो है वो 8 करोड़ रुपया गवर्नर हाउस की तज़ीन और आयश के लिए, 8 करोड़। यानी मुझे कोई व्यूअर ये जवाब दे दे कि गवर्नर का पाकिस्तान के सिस्टम में क्या काम होता है, गवर्नर क्यों होते हैं, गवर्नर हाउस क्यों हैं। इमरान खान कहते थे कि मैं जो है वो इनको ग्राउंड बनाऊंगा, फिर वो जज आ गए। ज़ाहिर है सारा सिस्टम एक है, जज, जर्नल, जर्नलिस्ट सारे एक हैं, उन्होंने मना कर दिया। तो इस गवर्नर हाउस का हमें क्या फ़ायदा? बहरहाल ये जो है ना वो हो गया जी। और 750 करोड़ रुपया जो है ना ये वज़ीर आला के दफ्तर की तज़ीन और आयश होगी। 750 करोड़ की ये तज़ीन और आयश होगी, जहाँ पे वो मुख्यमंत्री जिस तरह अपनी तज़ीन और आयश करती है वहाँ पे बैठेगी। अब अगली खबर पे ज़रा तवज्जो दें, और वो अगली खबर ये है कि कौम पे 1% टैक्स की तजवीज़ है, और वो है जी मेहमत डैम और जो है वो भाषा डैम। पहले आपको याद होगा आप बिजली के बिलों में देते रहे वो जो है ना नीलम जेलम प्रोजेक्ट, वो बंद हो गया, वो अरबों गए, जिधर जाने थे जिधर शिफ्ट होने थे वो ख़त्म हो गया। अब मेहमत और जो है ना ये भाषा डैम के लिए 1% टैक्स की तजवीज़ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंडिया पानी बंद कर देगा और कर दिया है, लिहाजा अब अपने डैम बनाने पड़ेंगे। और 1% ये आपके बिलों में कब आता है और कब शामिल होता है इसका इंतज़ार करें, क्योंकि ये तजवीज़ जो है वो दे दी गई है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि लाहौर में 109 अरब रुपए की लागत से नवाज शरीफ मेडिकल ज़िला बनाया जाएगा, मेडिकल डिस्ट्रिक्ट, 109 अरब रुपए की लागत से। और ये वो जो बड़ा मियाँ शरीफ था, बड़ा लोहार, ये उसके पैसे नहीं हैं, ये नवाज शरीफ पैसे नहीं देगा, पैसे आपके हैं। लेकिन सिटी या डिस्ट्रिक्ट वो नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट होगा। ये डिस्ट्रिक्ट पूरा भी बन जाए, लेकिन उसने अपनी कब्ज़ लंदन से खुलवानी है, उसने अपनी हवा लंदन से खारिज करवानी है, प्लास्टिक सर्जरियां जिनेवा से होंगी। ये 109 अरब किधर जाएगा, कितने लगेंगे, खलीवली कितना होगा, ये आप खुद अंदाजा कर लें। 109 अरब से जो है ना अब मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बन रहा है लाहौर में। ज़ाहिर है जो लाए हैं, जो चोंचले उठाते हैं, जो नखरे उठाते हैं, पहले भी नफ़ी में जो है ना वो बजट पेश किया है और ख़र्चा ज़्यादा कर दिया है, नुकसान ज़्यादा कर दिया है, पूछने वाला कौन है। उसके बाद जो अगली खबर है ये खबर सुने,
صحافیوں کے لیے 40 کروڑ روپے رکھا گیا ہے، صحافیوں کے لیے۔ شکر ہے میں صحافی نہیں ہوں، میں تو 2% کا یوٹیوبر ہوں۔ صحافیوں کے لیے 40 کروڑ۔ اب سمجھ آئیے سہیل وڑائچ کی، اب سمجھ آئیے منیب فاروق کی، انصار عباسی کی، منصور علی خان کی، غریدہ فاروقی کی، 40 کروڑ روپیہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے صحافیوں کے لیے، کیونکہ یہ سلیم صحافی ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں کہ صحافیوں میں جو لفافہ کلچر ہے یہ متعارف کروایا نواز شریف نے، اور اس کو جو ہے نا وہ خوب مضبوط کیا نون لیگ نے۔ یہ جو لفافہ جو صحافت آئی یہ سلیم صحافی کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بین الاقوامی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ MI6، آپ جانتے ہیں اس کا ذکر لیفٹیننٹ جنرل حمید گل بہت زیادہ کرتے تھے، کیونکہ اس کی برصغیر میں بہت زیادہ انوالومنٹ رہی ہے، کیونکہ ہم یہاں سے آزاد ہوئے تھے تو اس کو 116 سال ہو گئے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اس نے کیا کچھ کیا ہوگا۔ اس کو 116 سال ہو گئے ہیں، اور 116 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہیلز میٹرو جو خاتون ہے 47 سالہ، وہ اس کی سربراہ بنی ہے۔ اب MI6 کی جو سربراہ ہے وہ ایک گوری ہے، اور اس کا نام ہے ہیلز میٹرو۔ یہ پہلی دفعہ وہ MI6 کی سربراہ بنی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ بھی انٹرنیشنل خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ رشیا نے مزید 1245 لاشیں وہ یوکرین کے حوالے کر دی ہیں، ان کے فوجیوں کی اور ان کے شہریوں کی۔ پتہ نہیں رشیا نے یہ لاشیں رکھی ہوئی کہاں ہیں، اس دن بھی 1200 دی تھی، آج 1245 دی ہیں۔ بہرحال لاشوں کو سٹور کرنے میں بڑا خرچہ ہوتا ہے اور رشیا کر رہا ہے، بہرحال یہ یوکرین کے انہوں نے حوالے کر دی ہیں۔ اگلی خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا ایئر کرافٹ کیریئر جو بیڑا ہے اس نے رخ کر لیا ہے مشرق وسطیٰ کی جانب۔ ایئر کرافٹ کیریئر آپ سمجھتے ہوں گے یہ ایسا بحری جہاز ہوتا ہے جس پہ کم از کم 12 سے 20 جو ہوائی جہاز ہیں وہ تیار کھڑے ہوتے ہیں، وہ وہیں سے اڑان بھرتے ہیں، وہیں آ کے اترتے ہیں، ان کو کسی اڈے کی اور کسی ایئرپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بڑا یہ خوفناک اور خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ بیڑا وہ مشرق وسطیٰ کی جانب جو ہے اس کا رخ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ اس کے بعد جو اگلی خطرناک خبر ہے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے، وہ خبر یہ ہے کہ اوبنائے ہرمز، یہ اوبنائے ہرمز ایسا راستہ ہے کہ یہاں سے جو ہے نا وہ کہا جا رہا تھا کہ 40 جو ملین بیرل ہے تیل کا، یہ روز جو ہے نا روز یہاں سے 20 ملین بیرل یہ روز یہاں سے گزرتا ہے، روز اوبنائے ہرمز۔ اور یہ اوبنائے ہرمز یہ وہ راستہ ہے جس پہ جنگ ہوئی تھی ایران کی اور عراق کی۔ ایران کہتا تھا کہ جی اس کا یہ علاقہ ہے، عراق صدام حسین کہتے تھے یہ ان کا علاقہ ہے، اور 8 سال تک بڑی خوفناک جنگ وہ جاری رہی۔ بہرحال اب اس پہ زیادہ تر کنٹرول جو ہے وہ ایران کا ہے۔ یہاں سے روزانہ 20 ملین بیرل تیل کی ترسیل ہوتی ہے، مختلف ملکوں سے مختلف ملکوں کو جاتا ہے۔ وہاں پہ 3 جہازوں میں آگ لگی ہے، یہ بڑی پراسرار جو ہے وہ آگ لگی ہے۔ الجزیرہ نے اس کو رپورٹ کیا ہے، سیٹلائٹ امیجز اس کے جاری ہو گئے ہیں۔ اب آیا نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ ایران کہہ چکا ہے کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا تو وہ اوبنائے ہرمز کا رستہ بند کر دے گا۔ اس پہ فرانس میں کھلبلی مچ گئی، اس سے UK میں، اس میں انگلینڈ میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 20 ملین بیرل وہ روز تیل یہاں سے نکلتا یہاں سے گزرتا ہے جہازوں کے ذریعے۔ تو پوری دنیا میں تیل کے بحران کا خدشہ وہ سر اٹھا رہا ہے، اس کی شارٹیج بھی ہوگی اور اس کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنے کا جو ہے وہ امکان ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جی اوبنائے ہرمز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا کہ یہاں پہ جو ہے وہ معاملہ خراب ہوگا، کیونکہ جو اس کا امریکہ کا جنگی بیڑا ہے اس نے رخ کر لیا ہے مشرق وسطیٰ کی جانب۔ فیلڈ مارشل صاحب یہ انہوں نے خطاب کیا ہے امریکہ میں، آج کل یہ دورے پہ ہیں جو ہے نا وہ امریکہ کے، اور انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا ہے۔ اور پہلی عجیب بات یہ تھی کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک ہدوانہ ہے منڈی بہودی
الدین کا، اور نام ہے اس کا ساجد تارڑ۔ تو ساجد تارڑ جو ہے نا وہ میزبان تھا۔ یہ ساجد تارڑ پچھلے دنوں پاکستان آیا ہوا تھا اور اس کا ایک ہی کام تھا کہ عمران خان پہ بکواس کرنا، پی ٹی آئی پہ بکواس کرنا اور اسٹیبلشمنٹ کی چاپلوسی کرنا اور جو ہے نا نون لیگ کی تعریفیں کرنا۔ اب یہ بندہ وہاں پہ میزبان تھا۔ پھر جو ہے نا وہ ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں سیاست پہ، یعنی کوئی نیوٹرل بندہ آپ کو نہیں ملتا تھا وہاں پہ میزبان، اور زیادہ تر کہتے ہیں کہ وہ جو آگے بندے بیٹھے تھے وہ نون لیگ کے بندے بیٹھے تھے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل یا آرمی چیف تو پورے پاکستان کو ہوتا ہے، پورے جو ہے نا وہ ملک کو ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے وہاں پہ بڑا اہم خطاب کیا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کا، یہ طارق متین صاحب نے رپورٹ کیا ہے، اگر پاکستان کا وزیر اعظم کتا بھی ہو تو اس کی بھی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اب کتا انہوں نے کس کو کہا ہے یہ مجھے تو نہیں پتا، بہرحال انہوں نے کہا ہے، لیکن یہ لفظ میری ذاتی رائے ہے کہ انہوں نے اچھا استعمال نہیں کیا، لیکن اس سے مائنڈ سیٹ کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو کیا سمجھتے ہیں اور پاکستان کے پرائم منسٹر کی کیا حیثیت ہوتی ہے ان کی نظروں میں۔ تو میرا خیال ہے وہ دل کی بات کہہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ 2032 میں پاکستان G20 گریٹ 20 میں ہوگا 2032 میں، اور 2047 میں G10 میں ہوگا گریٹ 10، یعنی جو دنیا کے 10 بڑے ملک ہوں گے تو 2047 میں جو ہے وہ پاکستان G10 میں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فیلڈ مارشل وہ خود ہوں۔ یہ بات انہوں نے نہیں کہی، یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ 2047 تک وہ فیلڈ مارشل ہوں گے، 2047 تک وہ اس عہدے پر ہوں گے، 2047 تک وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہوں گے، تو تب پاکستان گریٹ 10 میں ہوگا۔ تو میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ 47ویں ترمیم ویسے بھی کہہ رہے آ رہی ہے، اس میں خلافت کا ایک جو ہے نا وہ عہدہ وہ کریٹ کریں، اور حافظ صاحب ویسے بھی حافظ ہیں، وہ خلیفہ بن جائیں، یا دوسری صورت عمران خان نے بھی جو ہے نا وہ رائے دی تھی، وہ رائے دے سکتے ہیں، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ فیلڈ مارشل کے بجائے اگر یہ بادشاہ بن جاتے محمد بن سلمان کی طرح یا کنگ عبداللہ کی طرح تو یہ بہترین راستہ تھا۔ بہرحال اب انہوں نے اپنا منشور دے دیا ہے، 2032 میں آپ G20 میں ہوں گے اور 2047 میں آپ G10 میں ہوں گے، لیکن اس کے لیے میں نے شرط آپ کو بتا دی ہے کہ اس کے لیے فیلڈ مارشل صاحب کو ہونا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں پہلا شخص تھا جو کہتا تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ کہاں پہ ہوا ہے، کس شہر میں ہوا ہے معاشی طور پہ مضبوط، آپ کو پتہ ہو تو آپ نے بتا دینا ہے۔ میں نے 25 کروڑ میں آپ کو ارب پتی بتا دی ہیں کہ ٹوٹل 10 ارب پتی ہیں، کتنا غریب ملک ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ G7 گریٹ 7، یہ سارے تگڑے ملک ہیں، کینیڈا ہو گیا، UK ہو گیا، رشیا ہو گیا، فرانس ہو گیا، چائنا ہو گیا، یہاں سے یہ بوریوں کی بوریاں تبادلہ ہوتا ہے ڈالرز کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن اسرائیل کا سنا ہے کہ جو موساد کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، موساد آپ جانتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی ہے، بڑی بدنام زمانہ اس کی اسرائیل کی، اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا نا اس کو اڑا دیا ہے ایران نے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ حیفا جو ہے یہ بڑا تاریخی شہر ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہزاروں سال پرانا شہر ہے۔ وہاں پہ جو گرڈ تھا، یعنی جو سپلائی لائن تھی اس کی اسرائیل کی، اس کو بھی اڑا دیا ایران نے۔ یعنی ان دو واقعات کے بعد کان کھڑے ہو گئے نیتن یاہو کے بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی، کیونکہ نیتن یاہو کی پوری کوشش ہے کہ وہ امریکہ کو گھسیٹے، وہ امریکہ کو اس جنگ میں لائے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل وہ ناجائز بچہ ہے امریکہ کا، اور امریکہ کی آشیرواد اس کو حاصل ہے، ظاہر ہے، ورنہ وہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا۔ اب ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جب یہ ساری خبریں پہنچی اور اس نے فوراً G7 جو کانفرنس ہے وہ چھوڑ دی اور وہ واشنگٹن پہنچ گئے۔ جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ خطرہ ہمارے بھی دروازے پہ دستک دے رہا ہے جو ہے نا وہ، اور ہم بھی لپیٹے میں آ رہے ہیں اور ہم بھی شکنجے میں آ رہے ہیں، لیکن ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے، ان کو 4-5 دن ہو گئے ہیں، انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ وہ امریکہ چھوڑ دیں اور پاکستان پہنچیں اور یہاں پہ کوئی صلاح مشورہ یا کوئی آئندہ کا لائے عمل کہ پاکستان کا کیا کردار ہوگا اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ امریکہ B-52 ایران پہ استعمال کرتا ہے۔ ایران کے بارے میں ایک اور چیز کہی جا رہی ہے، وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے، جو ایران کا میزائل پروگرام ہے، وہ زمین پر ہے ہی نہیں،
وہ بہت نیچے ہے زمین کے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جب بوٹس آن دا روڈ نہیں ہوں گے، جب یعنی زمینی جو دستے ہیں وہ حملہ نہیں کریں گے، ایران کو وائپ آؤٹ نہیں کریں گے، تو ان تک پہنچنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ حالانکہ پہلے یہ ٹرمپ یہ تانے دیتا رہا باراک اوباما کو اور جو بائیڈن کو کہ وہ جنگ چاہتے ہیں، اور یہ 9 سال بعد کس نعرے پر آیا، صدر بنا، یہ 9 سال بعد آیا کہ میں دنیا میں جنگیں بند کروں گا، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لوگ نہیں مریں گے۔ پہلے اس نے غزہ تباہ ہونے دیا، غزہ تباہ کروایا، خود یمن کی بندرگاہوں پہ حملہ کیا، اور اب یہاں پہ بھاگا بھاگا دھوتی سنبھالتے ہوئے پہنچا ہے اور آرڈر کر رہا ہے کہ تہران جو 1 کروڑ جو ہے وہ لوگوں کا شہر ہے، وہ جو ہے نا جی شہر خالی کر دیں۔ تہران والے کدھر جائیں؟ تہران کی آپ ہسٹری پڑھیں، ایران کی ہسٹری پڑھیں، یہ ان کا ملک ہے، یہ ان کے آباء و اجداد کا ملک ہے، وہ کہاں جائیں اور کس ملک میں پناہ لیں؟ اور پھر ایرانی کھڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے نا وہ اس پہ میڈیا کے اسٹیشن پہ حملہ ہوا تو وہ جو خاتون تھیں وہ اس وقت اٹھ کے چلی گئیں، لیکن تھوڑی دیر بعد آ کر انہوں نے پروگرام شروع کر دیا۔ تو ایرانی کھڑے ہیں، ایرانی کھڑے رہیں گے۔ تو بہرحال فیلڈ مارشل صاحب تو نہیں پہنچے پاکستان، امریکہ کا موسم بھی اچھا ہے، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ G7 چھوڑ کے، دھوتی چھوڑ کے، بنیان چھوڑ کے، چڈی چھوڑ کے وہ فوراً واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے جو ایران پہ حملہ ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ امریکہ، کیونکہ بار بار ابو کو بلا رہا ہے جو ہے نا وہ نتن یاہو کہ مجھے مار پڑ رہی ہے، اور جب چودھری کا مرغا ہار رہا ہو تو آپ کو پتہ ہے۔ بہرحال جی کہا گیا ہے کہ تہران چھوڑ دیں، اور ایران نے جواب میں کہا ہے کہ جو یہودی ہیں تو وہ تل ابیب کو چھوڑ دیں۔ آج آپ کو ایک سٹوری سنانی ہے جس نے جو ہے نا وہ دل چیرا، جس نے دلوں میں نقب لگائی، ایران کے ساتھ جو حال ہوا اور ایران کی جو لیڈرشپ وہ وائپ آؤٹ ہوئی، خاص کر ملٹری کی، وہ واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ جاسوسا جس نے ایران کے دل میں نقب لگائی اور بیویوں کی زبان سے شوہروں کو مروایا۔ کیتھرین پیریز ایک فرانسیسی دوشیزہ جس نے اسلام قبول کیا اور اعلانیہ تشیع اختیار کر لیا، اہل تشیع بن گئی۔ اس نے ایرانی انقلاب کی تعریف کی، ولایت فقیہ کی حمایت کی، یہاں تک کہ اس کے مضامین ایران کی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے لگے۔ لیکن یہ سب محض نقاب تھے، در حقیقت اس کے پیچھے موساد کی آنکھیں چھپی تھیں جو ایرانی نظام کے اندر سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ کیتھرین کسی عام جاسوس کی طرح ایران میں داخل نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک لکھاری، صحافی اور مفکر کے طور پر سامنے آئی۔ اس نے سائنسدانوں سے ملاقاتیں کی، پاسداران انقلاب کے ساتھ بیٹھکیں جمائیں، ابراہیم رئیسی سے ملی اور صحافتی تحقیق کے پردے میں حساس علاقوں کا دورہ کیا۔ مگر سب سے خطرناک محاذ تھا خواتین کی نجی محفلیں۔ وہ ایرانی اعلیٰ حکام، فوجی افسران اور سائنسدانوں کی بیویوں کے قریب ہوئی، ان سے قریبی تعلقات بنائے، ان کا دل جیتا، یہاں تک کہ وہ اسے اپنی جیسی ایک بہن سمجھنے لگی۔ پھر وہ اپنے شوہروں کی ذاتی زندگی، رہائش، سفر، سیکیورٹی اور روزمرہ کے معمولات تک کی باتیں اس سے بے دھڑک کرنے لگی۔ ہر لفظ ریکارڈ ہوتا رہا، ہر معلومات اسرائیل کو بھیجی جاتی رہیں۔ انہی معلومات کی بنیاد پر اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگز ہوئیں، ایسی کلنگز جو خواتین کی معصوم باتوں سے ممکن ہوئیں، ایسی باتیں جن کا شاید انہیں خود بھی ادراک نہ تھا کہ وہ جان لیوا ثابت ہوں گی۔ جب اس پر شک ہوا تو وہ ایران سے فوراً فرار ہو گئی، اس سے پہلے کہ راستے بند ہو جائیں، مگر اس وقت تک اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ وہ ایران کو وہ زخم دے چکی تھی جن کی تکلیف آج تک جاری ہے۔ اسرائیل اب تک ان معلومات کی بنیاد پر خفیہ اور مہلک کارروائیاں کر رہا ہے جو کیتھرین نے ایران کے ایوانوں اور گھروں سے حاصل کی۔ یہ صرف ایک جاسوسی کی داستان نہیں بلکہ ایک ریاستی سیکیورٹی کی زبردست ناکامی ہے۔ آج کے دور میں جنگیں بندوق سے نہیں بلکہ زبان کے وار سے لڑی جاتی ہیں، خاص طور پر خواتین کے حلقوں میں۔ کیا ایران اس سیکیورٹی بریچ سے نکل پائے گا، اور کیا ایسی کوئی کیتھرین آج کسی اور ملک اور خاص کر
پاکستان میں سرگرم ہے، بالکل ہے۔ سفارت خانوں میں چلے جائیں رات کو 12 کے بعد، اور وہاں پہ آپ محفلیں دیکھیں، وہاں پہ آپ ٹون پروگرام دیکھیں، یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ وہاں پہ گوریاں دیکھیں، ہم گوریوں کی کتنے شوقین ہیں، اور پیلے بال ہمیں کتنے، اور ننگی ٹانگیں ہمیں کتنی اچھی لگتی ہیں، یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو تھی کیتھرائن پیریز، یہ وہاں پہ جو ہے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں پہ جو ہے گئی اور یہ مسلمان ہوئی، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری ان معلومات کا نتیجہ تھا، جو معلومات جو ہے وہ کیتھرین نے بڑی شخصیات کی بیویوں کی زبانوں سے اگلوائیں، پھر موساد کو دیں، اور موساد نے اپنی کاروائیاں کی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔